مجھے یہ لکھتے ہوئے ہرگز فخر نہیں محسوس ہو رہا کہ بھارت کی مودی سرکار 5 اگست 2019 کے روز لیے اقدام سے قبل تیار کیے منصوبے پر مزید آگے بڑھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کالم میں بارہا اس منصوبے کے خد و خال بیان کرتا رہا ہوں۔ مودی سرکار کا واضح ارادہ یہ تھا کہ چند ماہ گزر جانے کے بعد مقبوضہ کشمیر کے ریاستی تشخص کو، جسے بھارت میں اسٹیٹ ہوڈ کہا جاتا ہے، بحال کر دیا جائے۔ جس ریاست کو تاہم بحال کیا جائے گا یہ وہ ریاست نہیں ہوگی جو 1948 تک ڈوگرا راج کے زیر تسلط ریاست جموں و کشمیر کہلاتی تھی۔ پاکستان کے گلگت اور بلتستان کے علاوہ موجودہ آزاد کشمیر کے علاقے بھی اس ریاست کا حصہ تھے۔ مقبوضہ کشمیر کا لداخ بھی اس کا اہم ترین علاقہ تھا۔ جس ریاست کو اب بحال کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اسے لداخ سے الگ کر دیا گیا ہے۔ وہ دلی سے براہ راست چلائی یونین ٹیریٹری ہی رہے گا، یعنی وفاق کے زیر انتظام علاقہ۔ لداخ سے الگ کیے مقبوضہ جموں کشمیر کو اب در حقیقت ایک صوبے کی حیثیت میں بحال کیا جائے گا، جو آئینی اعتبار سے بھارت کے دیگر صوبوں کی طرح اس ملک کا اٹوٹ انگ ہوگا۔ بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت جموں و کشمیر کو فراہم ہوئی خصوصی حیثیت اب بحال نہیں ہوگی۔ یوں اپنے تئیں بھارت کشمیر کے دیرینہ مسئلے کو حل کر دے گا۔ اس کی دانست میں یہ بین الاقوامی مداخلت کا طالب قضیہ نہیں رہے گا۔ جموں و کشمیر اب بطور صوبہ بحال ہوگا تو وہاں کے انتظامی امور کی نگہبانی کے لیے منتخب صوبائی اسمبلی بھی درکار ہوگی۔ جس روز میں یہ کالم لکھ رہا ہوں اس دن بھارتی وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے نمائندہ سیاسی رہنماؤں کو مشاورت کے لیے مدعو کر رکھا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا معروف بھارت نواز خاندان یعنی شیخ عبداللہ کے وارث فاروق عبداللہ اور موصوف کے صاحبزادے عمر فاروق جمعرات کے روز ہوئی کانفرنس میں کوئی پیش کی شرط عائد کیے بغیر شرکت کو رضامند ہو چکے ہیں۔ فقط محبوبہ مفتی نے اس تناظر میں لیت و لال سے کام لیا۔ اس کے والد کی بنائی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کے چند اہم اور متحرک کارکن کئی مہینوں سے گھروں میں نظر بند یا سری نگر سے دور جیلوں میں بھیج دیے گئے تھے۔ مودی کی بلائی کانفرنس میں شرکت سے قبل محبوبہ ان کی رہائی چاہ رہی تھی۔ اس کی جانب سے اس ضمن میں پیش ہوئے چند مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ وہ شرکت کو رضامند ہو گئی۔ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اگرچہ اس نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ مذکورہ کانفرنس کے دوران وہ مقبوضہ کشمیر کی آرٹیکل 370 کے تحت فراہم ہوئی خصوصی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ بھی کرے گی۔ فاروق اور عمر عبداللہ نے اس پہلو کے بارے میں معنی خیز خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ مذکورہ کانفرنس میں آزادی کشمیر کے حوالے سے معروف ہوئے ایک قدور رہنما کے صاحبزادے سجاد لون بھی شریک ہوں گے۔ موصوف کے والد کو پراسرار انداز میں آج سے کئی برس قبل قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کے قاتلوں کا ابھی تک سراغ نہیں ملا ہے۔ جمعرات کے روز جو مشاورت ہونا ہے اس کا بنیادی مقصد مقبوضہ کشمیر کے وہاں مدعو کیے سیاسی رہنماؤں کو اس امر پر رضامند کرنا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی متوقع طور پر بحال ہونے والی صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں بھرپور انداز میں حصہ لیں۔